اوکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، سجدہ کرو، رکوع کرو اور عبادت کرو. وافعلوا الخیر، اور وافعلوا الخیر بھلائی کے کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اس کا ترجمہ یا مفہوم اس طرح ہوگا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مغرب اور مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. لیس عربی میں کہتے ہیں نہیں ہے. لیس البر، نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولیکن البر، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، جو اللہ پر ایمان لائے. والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لائے. ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے. وآت المال، اور مال دے. آت المال، مال دے. کس؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں. کس کو دے؟ ذوی القربا، سب سے پہلے قرابت دار. والیتامہ، اور یتیم کی جمع یتامہ، یتیموں کو دے. مسکین کی جمع مساکین. والمساکین، مساکین کو دے، ضرورت مندوں کو دے. وابن السبیل، سبیل عربی میں کہتے ہیں راستے کو، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، اور مسافروں کو دے. والسائلین، سائلین کہتے ہیں مانگنے والوں کو جو واقعتاً ضرورت مند ہوں. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں. واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں. والصابرین، اور صبر کرے، تنگی میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی، مصیبتوں میں بھی. اولئک الذین صدقوا، ان باتوں پر عمل کرنے والے ہی سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. تو ان آیتوں میں بھلائی کے کام کی کرنے کی مطلب بتایا گیا ہے. ان آیتوں کے اندر، ایسی قرآن شریف کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا پر جو ہے ابھارا گیا ہے. اب کچھ احادیث اس سلسلے میں. خیر الناس من ینفع الناس، چھوٹی سی حدیث ہے. خیر الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. او کما قال ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. دوسری حدیث، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک ایک بندہ، ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے. جب کوئی انسان
دوسرے انسان کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ شامل ہوتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ او کما قال الخلق عیال اللہ، خلق ایک خالق پیدا کرنے والا، ایک مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، ایک خلق، آل کریچرز، اللہ نے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، یہ سارے خلق میں آتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، اٹ از دا فیملی آف گاڈ، فیملی آف اللہ، یہ سب اللہ کی فیملی ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہ مختصر چند اقتباسات قرآن کے اور حدیث کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان باتوں کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا سب سے بڑی عبادت ہے، بھلائی کے کام کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندے سے، اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا کہ آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے بیمار ہونے کا؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، اگر تم اس کو جا کر دیکھتے تو میری رضا حاصل ہو جاتی۔ اللہ پھر کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ وہی کہے گا کہ اللہ تو تو خالق ہے، تو تو رازق ہے، تو تو رزق دینے والا ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو میری رضا کے حقدار ہوتے۔ اللہ پھر کہے گا کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، بندہ یہی کہے گا کہ تیرے پاس کپڑے ہونے کا نہ ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلانا بندہ ضرورت مند تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے ضرورت کے، اگر تم اس کو پہنچاتے تو میری رضا حاصل ہو جاتی۔ دیکھا آپ نے بھلائی کے کام، سوشل ویلفیئر ورک، ہر ایک کے ساتھ irregardless آف کاسٹ، ریلیجن، انسان، حیوان، ہر ایک کے ساتھ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، ایک فاحشہ بدکار عورت جو ہے جا رہی تھی، جنگل سے گزر رہی تھی، بہت مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ فاحشہ بدکار عورت نے دیکھا ایک کتا جو ہے کنویں کا یہ چکر لگا رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس فاحشہ اور بدکار عورت نے اس اپنے کسی طریقے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس کے حق میں اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، کتے کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوئی۔ اب انسان کے ساتھ انسان بھلائی کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، ہم تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث کہ کسی عورت نے جو ہے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیا، اس کو پانی، اور وہ تڑپ تڑپ کے وہ بلی مر گئی۔ عورت عبادت گزار تھی، نیک عورت تھی، مگر اللہ کے پاس اس کا یہ عمل اس قدر ناپسند ہو گیا کہ اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کوئی بھی چیز جو سانس لیتی ہے، اللہ کا الخلق عیال اللہ، انسان جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کی اور جانوروں کی خدمت میں گزری۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے، نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی 40 سال کی عمر میں،
پھر 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ اس موقع پر بھی اسی وقت ہی ان کو صادق اور امین کا خطاب ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی نہیں بنے تھے اسی وقت قریش ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیمار ہیں، جو بھوکے ہیں. ان کی فکر رکھے کسی طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا. اس 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال تک ہوئے تو کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں. غار حرا میں جو ہے جا کے عبادت کیا کرتے تھے. تحنس کہتے ہیں اس زمانے کی عبادت کو، اس لیے کہ عبادت کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی ان دوران کی عبادت کو تحنس. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں کہیں پر نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو اور لوگوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے غار میں جا کے اقامت کی ہو. لوگوں کے بیچ میں رہے، ان کے دکھ درد کو دور کرتے رہے. وہ جو عامر مینائی کا غالباً ایک شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ سوشل ویلفیئر، خدمت خلق ان کے ہاں عبادت میں شامل ہے. یہ سارے کام آج کون کر رہا ہے؟ آج مسلمان اپنے مال کو صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر، بڑے سے بڑا گھر بنانے میں، اچھے سے اچھا کھانے میں، اچھی سے اچھی گاڑی لینے میں، زیادہ سے زیادہ ہر چیز کو اسراف کی حد تک جو ہے اپنے پیسے لوٹا رہا. غیر قوموں میں کسی حد تک آج تک جو ہے کسی طرح ویلفیئر کے کام، خدمت خلق کے کام، بیماروں کو جو ہے علاج کرنے کا کام ہو رہا ہے. مگر جس قوم کے اندر یہ خدمت خلق کا کام عبادت میں شامل ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا. آج یہ غیر قوم بڑے بڑے ہاسپٹل کھول رہے ہیں، یہ مطلب ہاسپٹل کھول رہے ہیں، مدرسے کھول رہے ہیں، ان کے یہاں ہمارے افراد جا کے ان کی خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک دن مرنا ہے. کسی وقت کس وقت نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کل اللہ تعالیٰ ہم سے یہی پوچھے گا، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں ضرورت مند تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ میں بڑے سے بڑا گھر بناتا رہا، اچھی سے اچھی گاڑیاں خرید کرتا رہا، اور غیر ضروری کاموں میں، شادیوں میں جو ہے پیسے لٹاتا رہا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کل آپ کو پیسوں کا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی عنایت کیا ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف واپس آ جائیں، اور جو فرائض اور جو احکامات اللہ اور اللہ رسول نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کو جو ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی، ورنہ دنیا بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. جزاکم اللہ. اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.